ناظرین آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ایک میڈیکل ڈاکٹر جو ہے اتنے بڑے بڑے علماء کے بیچ میں بیٹھا یہ کیا کر رہا ہے. تو یہ بھی اس ویژن کا، ان کے جامعہ عارفیہ کے ویژن کا ایک حصہ ہے کہ یہ ہر ایک کو جو ہے وہ محبت دیتے ہیں، جو ہمارے مشائخ کا طریقہ ہے اور جو ہمارے صوفیہ کا طریقہ ہے اور جو ہمارے روحانی پیشواؤں کا، جن کو حسین میاں ریپرزینٹ کرتے ہیں، یہ ان کا طریقہ ہے کہ ہر ایک کو ایکسیپٹ کر لینا، ہر ایک کو جگہ دینا. اور یہاں پہ کسی کی کوئی تفریق نہیں ہے کہ یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے. اتنے بڑے بڑے علماء ہم کو اتنے پیار سے پڑھاتے ہیں اور ہر ایک کو یہاں پہ جگہ ملتی ہے. اسی کے ساتھ تھوڑا سا اور آپ الیبریٹ کیجیے گا ذیشان بھائی، تھوڑا سا اس جامعہ عارفیہ کا ویژن، اور یہاں سے آپ دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں، اپنی امت کو، اس دین اسلام کو کس طرح دیکھا جاتا ہے. اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ وہ چیز ابھر کے سامنے آ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ کاظمی صاحب، آپ نے اس چمن میں ایک بہترین انجمن آج آپ نے سجائی ہے، اس کے لیے بےحد ممنون ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ یہاں بہت سارے پروگرام ہوئے ہیں، لیکن کوئی ایسا پروگرام ہوا ہو جس میں اتنے سارے لوگ جمع ہوں اور اتنی ساری گفتگو اور اتنی آزادی سے اوپنلی گفتگو ہو رہی ہو. یہ پہلی محفل ہے جو آپ نے منعقد کی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں حضرت مخدوم گرامی شیخ حسین سعید صفی دامت برکاتہم العالیہ کا بھی ممنون ہوں کہ آپ نے وقت دیا اور آج تشریف رکھتے ہیں ہمارے بیچ. اور میں تو بطور خاص مقروض ہوں مولانا امام الدین سعیدی صاحب کا. امام الدین سعیدی صاحب کا میں مقروض ہوں کہ انہوں نے، ان کی وجہ سے میں میاں حضور اور میاں حضور کے صاحبزادگان اور ایک علماء کی ایک ایسی انجمن اس فضا تک پہنچانے والے ہمارے مولانا امام الدین صاحب ہیں، اس لیے ہم تو ان کے مقروض ہیں. اور جہاں تک جامعہ عارفیہ کے بارے میں آپ نے پوچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا تھا حضور کے اخلاق کے بارے میں کہ حضور کا اخلاق کیسا تھا. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ کانا خلقہ القرآن، کہ حضور کا اخلاق جو ہے وہ قرآن تھا. جامعہ عارفیہ کا اخلاق کیا ہے، اس کے اسپیکٹس کیا ہیں، اس کی خصوصیات کیا ہیں، یہ آپ سمجھ لیں کہ جامعہ عارفیہ یا خانقاہ جو کچھ ہے اس وقت یہاں پہ دیکھے ہیں، وہ ساقی بیخانہ جو ہمارا ہے حضور داعی اسلام مرشد گرامی کی جو شخصیت ہے، ان کی فکر ہے، اس کا عکس ہے نا. وہ جو ایک کتاب ہے، اس کتاب کا یہ ظہور ہے. اس کتاب کے مختلف اوراق ہیں جو یہاں پہ بکھرے ہوئے ہیں، اور اسی شکل میں اسی کا ایک حصہ جو ہے جامعہ عارفیہ ہے. قرآن ایک لکھی ہوئی کتاب تھی، مکتوب کتاب تھی، اور حضور اس کی تفسیر تھے. اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں کہ میاں حضور کی ایک شخصیت ہے، اور اس شخصیت کے مختلف ریفلیکشنز ہیں، مختلف اس کے انعکاسات ہیں، مختلف جھلکیاں ہیں، وہ سامنے آ رہی ہیں. اب سب سے بڑا سوال یہ ہو رہا ہے کہ میاں حضور کس کی تجسیم ہے؟ ادارہ تو میاں حضور کا جسم ہے، میاں حضور کی شخصیت ان کی روشنی کا اجالا ہے جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. میاں حضور کس کی تجسیم ہے؟ یہ ہر شخص اپنے فہم و ادراک اور اپنے قوت بیان کے اعتبار سے، قوت فہم کے اعتبار سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے، بیان کر سکتا ہے. ہم نے پچھلے تقریباً 15-17 سال سے جو میں میاں حضور کو دیکھ رہا ہوں، جو سمجھ سکا میں کہ ایک تو آپ کی جو شخصیت ہے، وہ آپ کی شخصیت کا جو پہلا رخ ہے وہ ہے مسلم بمانا، جو اس کا جو ایک ٹیکسچول جو میننگ ہے، سرنڈر ہونا، سپر انداز ہونا، خدا کے سامنے سپر انداز ہونا. تو ان کی شخصیت کا سب سے مرکزی جو جوہر ہے وہ خدا کے سامنے جھک جانے والے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امن بھی اسی لیے پسند ہے. میاں نے اتنی کھل کے بات کی کہ امن اس لیے مجھے پسند ہے کہ چونکہ اللہ کو پسند ہے. اگر اللہ خدا کو، میرے رب کو اگر کچھ اور پسند ہوتا تو امن کے علاوہ مجھے کچھ اور پسند ہوتا ہے. لیکن چونکہ امن بھی میں اس لیے پسند کرتا ہوں کہ چونکہ خدا ہر چیز میں، اچھائی کو بھی اس لیے میں اچھا کہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اچھائی کو بھی اس لیے اچھا کہتا ہوں کہ چونکہ میرا رب اچھا کہتا ہے.
تو وہ تو انہوں نے اپنے وجود کو مرضی الہی میں، خدا کے مرضی میں بالکل فنا کر دیا ہے۔ یہ میں جو سمجھ سکا ہوں وہ ابدیت جو ہے، ابدیت ان کا یعنی ایک تو یہ کہ ہم لوگ سب چاہے انچاہے اللہ کے بندے ہیں، ایک شعور کی سطح پہ آدمی اللہ کا بندہ ہو جائے کہ اللہ کی بندگی کے علاوہ ہمارا کچھ ہے نہیں، وہ ہے ان کی شخصیت۔ اس شخصیت کی تشکیل میں انہوں نے مختلف چیزوں سے مدد لی ہے۔ اس اپنی جو شخصیت، میاں حضور کی جو شخصیت ہے، میں جو سمجھ سکا ہوں وہ یہ کہ اس شخصیت کو بنانے میں انہوں نے مختلف چیزوں سے مدد لی ہے۔ ایک تو سب سے زیادہ جو مدد لی ہے وہ قرآن سے مدد لی ہے۔ میں مدرسے سے فارغ تفسیر، حدیث، فقہ سب پڑھ کر کے آیا، لیکن جب میاں کی مجلس میں بیٹھا تو مجھے لگا کہ یعنی جو ہم جتنا پڑھ لیتے ہیں قرآن یا تفسیروں میں لکھا ہوا، اس سے بڑھ کے بھی ہمیں فہم قرآن کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت، قرآن سے خود قرآن کو سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ تو فہم قرآن، ایک ایک لفظ پہ، ایک ایک نقطے پہ غور و خوض کرنا، ایک ایک معنی تک اس کی رسائی حاصل کرنا، قرآن پہ اس قدر توجہ، اس قدر انہماک کہ میں نے تو نہیں دیکھا اپنے زندگی میں، جہاں تک ہماری محدود جو پہنچ ہے وہ نہیں دیکھا۔ اور ہر چیز کو قرآن سے جوڑنے، اپنے ہر عمل کو، ہر کردار کو، ہر قول کو، ایون کہ صوفیہ کا، میاں حضور کو جو خاص طور پہ محبت ہے صوفیہ سے، لیکن ہمارے صوفیہ کا جو لٹریچر ہے، خاص طور پہ آخر کا یہ بیج کے حد کا جو لٹریچر ہے، اس لٹریچر میں صوفیہ کے ملفوظات، بزرگوں کے اقوال اور ان کے بیانات جو اورل جو ان کے اسٹیٹمنٹس ہیں، یہ زیادہ ہے۔ میاں حضور کو دیکھا کہ وہ کسی صوفی کا جو قول ہے کہ کوئی بات ہے اس کو بھی قرآن سے لیتے ہیں، تو قرآن سے ارتکاز اور ہر فلسفے، ہر اخلاقیات کو براہ راست قرآن سے استنباط کرنے کی صلاحیت اور قرآن سے استنباط کرنے کا شوق، ہر چیز کو قرآن کو مقدم رکھنا۔ اس کے دوسری سطح پہ جو ہے قرآن کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ میاں حضور نے جس سے فیض اٹھایا وہ ہے سنت۔ سنت کا تو میں نے درس لیا تھا، لیکن سنت کو سمجھنے کی صلاحیت، ایک شعوری سطح جو ہمیں حاصل ہوئی وہ یہاں پہ ہوئی۔ اور میں نے پہلا جو یہاں پہ آنے کے بعد جو پہلی تحریر خانقاہ کے بارے میں لکھی تھی، اس میں نے ایک بات لکھی تھی۔ ہمارے ہاں ہمارا جو دینی لٹریچر ہے اس میں ایک بات آتی ہے کہ صحابی کی جو عظمت ہوتی ہے وہ بے انتہا ہوتی ہے۔ وہ کوئی دوسرا غیر صحابی بعد کا آدمی جو ہے جس نے حضور کی صحبت نہیں پائی ہے، وہ چاہے لاکھ عبادت ریاضت کر لے، لیکن وہ فیض، وہ مقام جو نگاہ نبوت سے جس نے پیا ہے، وہ والا فیض، وہ والی مثال، وہ والی خوبی پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو یہ میرا نظریہ تھا کہ جس نے رسول اللہ کو دیکھا، جس نے رسول اللہ کی آغوش میں تربیت پائی، یا جس نے رسول اللہ کی نگاہوں سے تربیت پائی، وہ بے مثال ہے، اور بعد والے لوگ اس سطح تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ میرا نظریہ تھا۔ نظریہ تو تھا تسلیم شدہ، ہم نے مان لیا تھا اس کو، لیکن مجھے سمجھ میں آیا میاں حضور کو دیکھنے کے بعد، میاں حضور کے ساتھ جو میں 2 دن یا 3 دن پہلے سفر میں رہا، تو مجھے سمجھ میں آیا کہ اگر میاں کے بارے میں کوئی شخص دور سے بتایا ہوتا، اور ایک نہیں 10 لوگ بتائے ہوتے، تو شاید میں میاں کو نہ سمجھ سکتا۔ میں نے جو پچھلے 2-3 دن میں جو میاں کو سمجھ سکا، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تو بالکل سیرت کے عکس ہیں، انہیں کہا سے سیرت سے بالکل استفادہ کرنے والے، تو سیرت سے اپنے آپ کو جوڑا، اور کتاب اللہ سے جوڑا، سیرت سے جوڑا۔ تیسری چیز جو میاں کی جو خصوصیت مجھے سمجھ میں آئی وہ ہے اہل بیت، اہل بیت اور حب اہل بیت اور نقش اہل بیت۔ حب اہل بیت اور نقش اہل بیت تو ان کے قلب میں کیا ہے وہ تو ایک سمندر ہے، وہ سمجھتے ہیں، ان کا رب سمجھتا ہے، جانتا ہے، لیکن اس کا ایک ظاہری ظہور یہ ہے کہ میاں کے جو فیملی ممبرز جو ہیں، ان کے جو نام ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اہل بیت سے میاں کو کیا ہے۔ بڑی صاحبزادی ہیں زینب، چھوٹی صاحبزادی ہیں فاطمہ، تو دونوں صاحبزادیوں کا نام جو ہے زینب و فاطمہ۔ صاحبزادگان ہیں، پہلے حسن، پھر حسین، پھر علی۔ تو یہ جو انجمن سجائی ہے، یہ جو نام رکھے، صرف نام نہیں ہے، ان کے دل کے جو، اگر ان کے قلب کے اندر اگر اس کو اگر آپ امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ میاں حضور کے قلب کو اگر ہم ڈیوائیڈ کریں 5 حصوں میں، تو یہی 5 غالباً 5 یہی نام ملے، اللہ و رسول کے بعد یہی 5 نام ملیں گے، وہ فاطمہ، زینب اور حسن، حسین، علی، یہی نام ملیں گے۔ تو یہ میاں کی محبت اور ان کے جو جذبات ہیں، داخلی جذبات ہیں، اس کا یہ ظہور ہے۔ اس کے بعد جو میں نے دیکھا میاں حضور کو کہ اہل بیت سے استفادے کے بعد اور اہل بیت کی محبت کے بعد وہ دین کو، مقصد دین کو مقدم رکھتے ہیں
کہ دین چاہتا کیا ہے، دین کا مطلوب کیا ہے، دین چاہتا کیا ہے. الفاظ اور معانی. ہمارے یہاں جو ایک بڑا کنفیوژن ہوا کہ کچھ لوگ لفظوں کے اسیر ہو گئے اور وہ معنی اور مقصدیت کو بھلا دیا. میاں نے دین کی جو اصل مقصدیت ہے، دین کی جو اصل روح ہے، اسپرٹ ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھنا، اپنے آپ کو جھکا دینا اور بندوں کے لیے بالکل موم بن جانا، بندوں کے لیے بالکل خدمت بن جانا، سراپا انسان بن جانا، سراپا انسان اور سراپا بندہ بن جانا، جو اسلام کی جو اسپرٹ ہے، روح ہے، وہ میاں نے اپنے آپ کو مقدم رکھا. مقصدیت. اور ظاہر کا یہ حال ہے کہ ظاہر میں جو میاں نے کہا کہ جو فرائض و واجبات ہیں، جو قطعی چیزیں ہیں، وہ دین کی وہ باتیں جن باتوں پہ مسلم تمام علماء کا اجماع و اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں، ڈسپیوٹ نہیں ہے، پہلے ہمیں اس کو کرنا ہے. پہلے ہمیں اسے کرنا ہے. جو دین کی جو بنیادی باتیں پہلے ہمیں اسے کرنا ہے. باقی جو مختلف علماء کے جو اختلاف آراء ہیں، ان اختلافات آراء کا احترام کرتے ہوئے اپنے شعور، اپنی تحقیق کے مطابق ان کے رسپیکٹ، ادرس کے رسپیکٹ، دیگر علماء اور مشائخ کا رسپیکٹ کرتے ہوئے جو چیز ہمیں کتاب و سنت سے اور نصوص سے اور دین کے مقصدیت سے جو چیز قریب کر رہی ہے، سنت سے جو چیز قریب کر رہی ہے، اہل بیت سے جو چیز قریب کر رہی ہے، اس کے مطابق میاں نے اپنا عمل بنانے کی کوشش کی. اور ان تمام چیزوں کے ساتھ جو اسلام کا جو ایک یونیورسل میسج ہے، وہ انسانیت اور اخلاق، اس کو ہر جگہ مقدم رکھا. انسانیت اور اخلاق ہر جگہ مقدم، اللہ کی بندگی اور انسانوں کے ساتھ انسانیت. یہ چیز اصل میں میاں کی شخصیت کے چند بنیادی پہلو ہیں. اس پہلو کو اکیڈمیکلی جو ہے، اس کو اکیڈمیکلی وے میں اس کو اپروو کیا جائے، پیش کیا جائے، ریپرزینٹ کیا جائے اس کو. اس کے لیے میاں کو اصل میں ضرورت تھی کچھ لوگوں کی، کچھ افراد کی، کہ کچھ ایسے لوگ ہوں جو اس ویژن کو، اس فہم کی عملی تصویر ہوں. ان کا دل، ان کا ذہن بھی روشن ہو اس فکر سے، اور ان کا دل بھی روشن ہو، ان کا کردار بھی روشن ہو. اس کردار سازی کے لیے محض تعلیم کا جامعہ عریفہ کے بارے میں آپ نے پوچھا، یہ تعلیم کا ادارہ نہیں ہے. دراصل یہ اس کردار کا ادارہ ہے جو کردار دین کا مطلوب کردار ہے، اس پہ یہ بیسڈ ہے. اسی لیے میاں کے یہاں یہ جو الفاظ جو ہم نے استعمال کیے ہیں، یہ سب بیجا الفاظ نہیں ہیں. اس لیے میاں کے پاس کسی کو باہر راستہ دکھانے کا کوئی، ان کی لغت میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے. سب کے لیے قریب، جو جس درجے پہ قریب ہو سکتا ہے، جو اس کو ہم قریب ہی کریں گے. دور کرنے کا، تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی. یہ جو بات ہم نے باتیں جو کی، صوفیہ، پوری صوفی روایت جو ہے، ہماری پوری صوفی روایت، اس میں پھر میں اضافہ کروں گا، یہ میاں کی خاصیت نہیں ہے. پوری صوفی روایت ہماری اسی پہ بیسڈ ہے، اور میاں حضور اسی روایت کو عملاً ریپرزینٹ کر رہے ہیں، عملاً اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں اسی روایت کو. اور آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم حضرت سلطان جی کے غیاث پور میں آ گئے، اور سلطان جی کے غیاث پور اور ان کی خانقاہ کے اوپر جو کتاب ہے نظامی بنصری، نظامی بنصری کو یہاں کے ہمارے علماء نے، کئی لوگوں نے پڑھا، اور جس نے بھی پڑھا، نظامی بنصری حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی خانقاہ کے اوپر بیسڈ ہے. جس نے بھی پڑھا وہ کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ حضرت سلطان جی کی خانقاہ کی روداد نہیں ہے، یہ ہماری اپنی خانقاہ کی روداد ہے. اور جس وقت میں خود اس خانقاہ میں قدم رکھا تھا، تو مجھے ایسا لگا تھا کہ وقت کی سوئی 250-300 سال پیچھے جا چکی ہے. تو یہ ہے ایک اجمال جامعہ عریفیہ کی اسپرٹ. باقی تفصیل ہمارے احباب دیگر بیان کریں گے. جی شکریہ ذیشان بھائی.